باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 23 اور 24 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ جو اس بات کا یقین نہیں رکھتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ فرمایا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کو کتابیں دے کر بھیجا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر بھیجا۔ تو اس بات میں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کتاب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھڑی۔ پھر جن لوگوں نے اس کتاب کو جو ہے من و عن جو ہے تسلیم کیا، اس کے مطابق عمل کیا، جس کی دعوت کو انسانیت تک پہنچایا اور صبر و استقامت کے ساتھ ہر تکلیف کو برداشت کرتے چلے گئے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا۔ وہ ہماری اس کتاب سے انسانوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اسی طرح اگر تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب انقلاب کو مان لو گے، اس کی دعوت کو تسلیم کر لو گے، اس کے آرڈرز کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے چلے جاؤ گے، ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے صبر و استقامت کے ساتھ دعوت دین انسانیت کے سامنے پیش کرتے چلے جاؤ گے، تو تمہیں بھی اللہ اپنا امام بنا دے گا۔ اور اگر اس سے انکار کرو گے تو تمہیں بھی اسی انداز سے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو ماننے والے جو ہے وہ ذلت کا شکار ہوئے، آخر کار انہیں سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، بس اس چیز کے ملنے پر تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے، ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جب انہیں صبر کیا ہماری آیات پر یقین لاتے رہے، ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا بنا دیے، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں وہ باہم اختلاف کرتے رہے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں مل سکی اس سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا جن کے مساکر میں چلتے پھرتے رہتے، اس پہ نشانیاں ہیں ان کے لیے۔ افلا یسمعون، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے پانی کو جو ہے ایسی زمین کی طرف لے جاتے ہیں جو بڑی بنجر زمین ہوتی ہے، اور اس سے پھر ہم جو ہے کھیتیاں پیدا کر دیتے ہیں، اس زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں جس سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا یہ بصارت سے کام نہیں لیتے؟ جو اللہ بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا سکتا ہے، وہ انسانوں کو اس دنیا سے ختم کر کے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ کے اندر اس وقت جو ہے پیش کی جا رہی ہے اور تم اس دعوت کو رد کر رہے ہو، لیکن اللہ کی نعمتوں کی بارش اس انداز سے برسے گی کہ نبوت کا لیلا، رسالت کا لیلا جو ہے تمہیں بہا لے جائے گا اور اللہ کا دین غالب آ جائے گا۔ اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ ہجرت سے ٹھیک 8 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔
اور قریش مکہ آپ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکے اور آپ سے معافی کی درخواست کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا درا ہمیں بھی اس کتاب انقلاب کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے اور اس کے نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب